دوسری طرف بڑی پیارے الفاظ ہیں، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. یہاں پر احسان کا ترجمہ غلط ہوگا، بہترین کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بہترین کیا ہے. احسن کما احسن اللہ الیک. اور اس میں دو مفہوم بھی لیے جا سکتے ہیں، بہترین کرو کیونکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، یہ بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے. تم بہترین کرو کیونکہ اللہ کا احسان تم پر ہے، وہ بھی صحیح مفہوم ہوگا اس کا. احسن کما احسن اللہ الیک. ولا تزر وازرة وزر اخرى. یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے اس ملک میں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. میں کس کا ذمہ دار ہوں؟ اپنا. نہ میں نے کسی اور کا بوجھ اٹھانا ہے، نہ کسی اور نے میرا بوجھ اٹھانا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ یا تو کہتے ہو میں نہیں اٹھا سکتا بوجھ، حکومت کو اٹھانا ہے، سوسائٹی کو اٹھانا ہے، سسٹم کو اٹھانا ہے، میری فیملی کو اٹھانا ہے، آپ کو اٹھانا ہے. کو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ لوگ اور کیا کریں گے، آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. ریئلی؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ کام کرنا ہے. اوکے تھینکس. نہیں، اگر اتنی اہمیت ہے اس کام کی تو کس کو کرنا ہے؟ You have to do it. لوگ مجھے کہتے ہیں جیسے ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مشکلیں آسان کرے، ان کی مصیبتیں آسان کرے، جو ترکی میں ہوا ہے ہم سب کو پتہ ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً لوگ بھڑک جاتے ہیں. آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ آپ کچھ کہیں اس کے بارے میں، کچھ کہیں آپ، کیونکہ میں نہیں کہوں گا تو کیا ہوگا. اور اب ہوا کیا ہے ہمارے نئے کلچر میں کہ جو دعا ہے نا وہ اللہ سے نہیں کرتے، وہ دعا پہلے فیس بک پہ ڈالتے ہیں پھر اللہ پہ پہنچتی ہے. وہ ایک نیا سسٹم ہے. تو اگر آپ نے انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ دعا نہیں ڈالی نا، اس کا مطلب ہے آپ نے دعا کی ہی نہیں. یہ دیکھو ذرا، اس طرح دعا بھی نہیں کی. اگر دعا واقعی میں کی ہوتی، خلوص سے کی ہوتی، تو کم از کم اپلوڈ تو کی ہوتی. ورنہ کہا کیسے دعا کی ہے، اور پھر استغفر اللہ، آپ اس بارے میں خاموش ہیں. اچھا ٹھیک، پھر میں خاموش ہوں. آپ یہ اور یہ کیوں ہے؟ آپ کچھ کہیں، اچھا میں کہہ بھی دوں یا میں نہ کہوں، اصل میں مدد کہاں سے آنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آنی ہے. اور میں کچھ کہہ دوں تو چلو اچھا انہوں نے کچھ کہہ دیا، تسلی ہو گئی. اب یہ سمت کا صحیح حصہ ہے. اور ہمیں کیا نیا شوق ہو گیا کہ بس ہم نے ایک چیز پوسٹ کر دی، ہم پہ سے بوجھ اتر گیا. اب تو اتنا ہلکا بوجھ ہو گیا کہ لوگ لکھ دیتے ہیں میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہا ہوں. دعا کرنی نہیں ہے، بس لکھنا ہے. وہ لکھ دیا، وہ بھی دعا کے اس کا ایکول ہے. وہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اتارے گا. دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم ہے، وہ بھی ہماری سوسائٹی میں بڑا زبردست ہے. سب کا بوجھ تم نے کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ سب کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو. میرے فادر کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ شادی کر لوں لیکن میں نہیں کرنا چاہتی، تو میں نہیں کہہ دوں؟ کہہ دو، لیکن پھر ان کی فیلنگز ہرٹ ہو جائیں گی، تو نہ کہو لیکن میں نہیں کرنا چاہتی. okay. ان کی فیلنگز کے لیے تم شادی کرو گی؟ اگلے تمہاری زندگی کے 50-70 سال ان کی فیلنگ کی وجہ سے. اور اگر کچھ شادی میں خراب ہوا اور تم ڈپریس ہوئی اور بعد میں آئی تو تمہارے وہی فادر کہیں گے میں نے کب کہا تھا کرو، میں نے کہا تھا بیٹا تمہاری مرضی ہے، لیکن آپ کی فیلنگ، کیونکہ آپ ان کی فیلنگ کا بوجھ اٹھانا چاہ رہے ہو نا. اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ آپ کے اوپر ڈالا ہے. جس چیز کا تمہیں حق دیا ہے وہ تمہیں حق دیا ہے، ہاں کرنے کا حق دیا اور نہ کرنے کا حق دیا ہے. وہ کسی اور کا بوجھ جو اللہ نے نہیں ڈالا تمہارے اوپر، وہ تم اپنے اوپر کیوں ڈال رہے؟ اور جب یہ ہوتا ہے سوسائٹی میں تو پھر اس سوسائٹی میں بہت بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں، بہت بڑی بیماریاں. لوگ شادیاں کر بیٹھتے ہیں جس میں وہ ہونا نہیں چاہتے، پھر ان کی فیملی لائف ایسی ہوتی ہے جس میں وہ کبھی خوش نہیں ہوتے. جب وہ خوش نہیں ہوتے تو ان کی جو ناخوشی ہوتی ہے اور جو ان کی ڈپریشن ہوتی ہے وہ ان تک نہیں رہتی، ان کی اولاد میں جاتی ہے. جب وہ ان کی اولاد میں جاتی ہے تو پھر وہ اگلی جنریشن میں جاتی ہے. اور ایسی اولاد جو ہمیشہ ڈپریشن کا شکار ہو اور والدین کے کانفلکٹ کا شکار ہو اور یہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو، وہ کہاں اس قوم کو ترقی پہ لے کے جائے گی؟
وہ بچہ ہی ڈپریشن میں بڑا ہوا ہے، اس کی ساری تربیت ہی ڈپریشن میں ہوئی ہے، وہ کہاں سے ترقی کرے گا؟ کیا انوویٹ کرے گا وہ؟ اور پھر اس کو ماں کو اتنی ڈپریشن ہے کہ جب بچی کی باری آئے گی، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے بیٹا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی اس طرح ہمیں تو قید کی ضرورت ہی نہیں ہے سوسائٹی میں، کوئی پنجرے بنانے کی، ہم نے سائیکولوجیکل پنجرے بنائے ہوئے ہیں، وہی کافی ہمارے لیے چل رہے ہیں۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اگر تم کسی اور کا بوجھ کوئی شخص نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، ابھی بھی نہیں۔ آپ نہیں کنٹرول کر سکتے کسی اور کی خوشی کو، کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور آپ ساری زندگی کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہو، آخر میں جا کے آپ سرپرائز ہو کے وہ کیا کہیں گے؟ تم نے کیا میرے لیے؟ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، انسان کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، اسی لیے اللہ نے یہ بوجھ ہی ہٹا دیا ہمارے اوپر سے اس چھوٹی سی تعبیر میں، اس کا تو بہت استعمال کرنا چاہیے۔